ان کی علمی شان کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شام کے علاقے میں تھے. حضرت عمر شام میں تشریف لائے. ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام جابیہ تھا، وہاں ایک دروازہ بھی تھا. وہاں آ کے جب حضرت عمر نے خطبہ دیا، وہ خطبہ جابیہ کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور خطبہ مانا جاتا ہے. حضرت عمر نے خطبہ دیا جابیہ کے مقام پہ. خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمانے لگے، من اراد الفقہ فلیأت معاذ بن جبل. جو آدمی دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا اس کو چاہیے کہ معاذ بن جبل کے پاس جائے. ایک دم کم عمر نوجوان جس کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو معاذ بن جبل کے پاس جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ سے پہلے بہت سارے مہاجرین آ چکے تھے. مہاجرین بہت سارے آ چکے تھے. سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اپنا گھر بار، اہل و عیال. بہت سے لوگ تو وہ تھے جن کے ماں باپ نے اسلام نہیں قبول کیا، اولاد نے اسلام نہیں قبول کیا، اکیلے چلے آئے تنے تنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کی دوسرے انصاری سے بھائی چارے کا رشتہ کروا دیا، مواخات کروا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ انصاری، یہ مہاجر کا بھائی، یہ اس کا ساتھ دے گا. یہ ایمانی اخوت کی بنیاد قائم کی گئی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حضرت علی کے ساتھ رکھا تھا، دونوں مہاجر ایک ساتھ. حضرت معاذ ابن جبل ایسا علمی آدمی، اور ساتھ کس کا ملا؟ معاذ ابن جبل انصاری ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہیں، ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت معاذ ابن جبل کا بھائی بنایا. یہ دونوں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأخذوا القرآن من اربعۃ، قرآن 4 لوگوں سے حاصل کرو. قرآن 4 لوگوں سے حاصل کرو. پہلا فرمایا من ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے. دوسرا فرمایا ابی ابن کعب سے. تیسرا فرمایا معاذ ابن جبل سے. اور چوتھا فرمایا سالم مولا ابی حذیفہ سے. 4 میں سے 2 وہ ہیں جو دونوں آپس میں بھائی ہوئے. عبداللہ ابن مسعود جیسا قرآن کریم کا عالم معاذ ابن جبل کا بھائی بنایا گیا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ گھر میں ایسی دولت حاصل ہو، کسی کو گھر میں رشتوں کے اندر ایسی چیز نصیب ہو جائے. معاذ ابن جبل کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ عبداللہ ابن مسعود جیسا شخص ان کا بھائی بنا. خود حضرت معاذ ابن جبل کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، یعنی لوگوں کو سمجھانے والے معلم الخیر تھے، اور قانت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو آگے سے نوفل کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ان معاذ کان امتا قانتا، کہ معاذ خود جو ہے وہ ایک امت تھے اور وہ قانت بھی تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ وہ عبد الرحمن سے غلطی ہو گئی، ان ابراہیم کی جگہ وہ پڑھتے ہیں کہ ان معاذ. تو کہا کہ نہیں، ہم نے یہ اس لیے کہا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایسے تھے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی معاذ ایسا تھا کہ لوگوں کو خیر سکھاتا تھا، لوگوں کے لیے علم کا ذریعہ تھا، اور اللہ کا بڑا مطیع و فرما بردار بندہ تھا. سہل بن ابی حثمہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں. کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ لوگ مسائل تم سے پوچھنے آئیں گے، تم جواب دو گے. مسائل تم سے پوچھنے آئیں گے، تم جواب دو گے. اللہ کا نبی ہے لیکن ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا. سبھی آ کے ایک ہی سے پوچھیں یہ ممکن نہیں. تو تم شریعت لوگوں کو بتاؤ گے. 3 ان میں سے مہاجرین میں سے تھے، ثلاثۃ من المہاجرین.
تین مہاجرین میں سے تھے، اور لطیفہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ تینوں عین سے، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مہاجرین میں سے تین، اور کہا کہ انصار میں سے بھی تین تھے۔ انصار میں سے کون سے تین تھے؟ تو فرمایا کہ انصار میں سے جو تین تھے ان میں سے ایک تو ہیں معاذ ابن جبل، دوسرے ہیں حضرت زید، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب۔ یہ وہ تین لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل، آپ دیکھیں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت معاذ ابن جبل فتویٰ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ابی ابن کعب سے کسی نے پوچھا کہ معاذ ابن جبل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابی ابن کعب نے کہا تھا ان کے انتقال کے بعد، کہنے لگے کہ کان معاذ شابا جمیلا سمحا لا يسأل اللہ شیئا الا اعطاه۔ فرمایا معاذ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ معاذ تو بالکل نوجوان تھا، خوبصورت تھا، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا انسان تھا، اور یہ بھی سن لو کہ اس نے خدا سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں مگر یہ کہ اس کے رب نے اس کو دے دی، مستجاب الدعوات تھا، ایسا نوجوان عالم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔